السلام علیکم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں جس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اب یہ زمانہ چلتا رہا، میں آپ کو پہلے یہ خاندانی معاملات بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر یہاں کے سیاسی حالات بھی بتاؤں اور پھر مذہبی حالات بھی آپ کو بتاؤں، تاکہ اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، پس منظر کیا تھا یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان ایک شخص پیدا ہوئے جو آل اسماعیل میں بہت ہی معزز انسان تھے۔ اکثر صحابہ کرام کا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت عدنان تک پہنچتا ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ عدنان نے مکہ مکرمہ کی ذمہ داریاں سنبھالی اور اس کے بعد اب آبادی اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں کو تجارت کے لیے اور اپنے معیشت کے لیے، اپنے معاش کے لیے دور دور جانا پڑا، مکہ چھوڑ کر کے باہر جانا پڑا، آبادی بڑھتی چلی گئی مکہ مکرمہ کی۔ اور اس کے بعد زمانے کے صبح شام گردش لیل و نہار جس کو کہتے ہیں، آتے گئے ایسے کہ آل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا قبضہ یا ان کی خدمت کا معاملہ خانہ کعبہ پر ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ پھر کوئی دوسرا قبیلہ آیا، بنو خزاعہ، انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت اپنے حصے میں لے لی۔ اب جو اصل تاریخ شروع ہوتی ہے وہ میں بتانا آ رہا ہوں۔ تو برسوں برس اسی طرح سے گزرتے گئے اور پھر ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام فہر تھا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں فہر نام ہے۔ فہر کا ایک لقب تھا قریش، اور یہیں سے قریش خاندان کی ابتدا ہوتی ہے۔ قریش ان کا لقب تھا اور اصل نام تھا فہر بن غالب۔ تو حضرت فہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوئے اور ان کی اولاد ہوئی، اور اس کے بعد اب قریش خاندان کی ابتدا ہوئی، لیکن جگہ جگہ یہ لوگ منتشر ہو گئے، کچھ مکہ میں رہے، کچھ باہر رہے، لیکن خانہ کعبہ کی تولیت کی اور وہاں کا سارا قبضہ جو ہے بنو خزاعہ قبیلے کے ہاتھ میں تھا۔ پھر زمانہ بدلتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یعنی قریش خاندان میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام قصی تھا۔ یہ تاریخ کے بہت اہم آدمی ہیں، بہت اہم ترین شخصیت ہے قصی۔ ساری سیاست عرب کی وہیں جا کر ختم ہوتی ہے۔ قصی ایک کلاب کے بیٹے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ باپ کا انتقال جلدی ہو گیا۔ قصی جو ہے بنو عزرہ قبیلے میں ہی پرورش پائے، اپنے ننیال میں جوان ہوئے تو آپ کو بتایا گیا کہ تمہارا خاندان تو اسماعیل علیہ السلام کا خاندان ہے اور خانہ کعبہ کے وہ ذمہ دار رہے ہیں، متولی رہے ہیں۔ تو وہ اپنے ننیال کو چھوڑ کر کے جب مکہ آئے تو قصی یہ جوان تھے، بھرے جوان تھے۔ آتے ساتھ ان کے اندر وہ ہنر تھا، پیشانی میں وہ چمک تھی کہ جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ ظاہر سی بات ہے وہ چمک کسی اور کی نہیں تھی، وہ نور مصطفیٰ کی تھی۔ قصی نے آتے ساتھ ہی لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا، لوگ جوق در جوق قصی کے گرویدہ ہو گئے۔ پھر قصی نے سارے قریش کو جو ادھر ادھر منتشر تھے سب کو مکہ میں جمع کر دیا، اور بنو خزاعہ قبیلے کے ہاتھ میں جو خانہ کعبہ کی تولیت تھی اس کو حاصل کر لیا۔ اب دوبارہ حاصل کرنے کے بعد اب تک مکہ مکرمہ میں یا خانہ کعبہ کی خدمت اور حرم میں جو معاملات چلتے تھے وہ یوں ہی چلتے تھے، جو ذمہ دار ہے اس نے جو دیکھ لیا وہ کر لیا۔ لیکن قصی نے باضابطہ ڈپارٹمنٹ بنائے، شعبے بنائے، حکومت کا اسٹیبلشمنٹ جس کا طرح ہوتا ہے پورا انہوں نے بنایا۔ انہوں نے ذمہ داریاں بانٹیں، سقایا، رفادہ، سدانہ، یہ سب نام رکھے گئے ہیں، یعنی انہوں نے شعبے ایسے بانٹ دیے، ڈپارٹمنٹ تبدیل کر دیے گئے کہ یعنی کئی قبیلوں کو جمع کیا مکہ میں اور کہا جب کبھی کہیں جانے کی ذمہ داری ہوگی، جھنڈا اٹھانے کی ذمہ داری، وہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی تھی، وہ ایک قبیلے کو سونپ دیا۔ اور ہر سال جو حاجی آتے ہیں مینا میں ان کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا، اس کو سقایا کہا جاتا تھا، وہ ایک قبیلے کی ذمہ داری دے دی گئی، سقایا۔ یہ ڈپارٹمنٹ پوری منسٹری ہو گئی۔ اور اس کے بعد رفادہ،
یہ ایک ذمہ داری ہے. جو حاجی آیا کرتے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی, کہیں دور دراز سے سفر سے آئے ہوتے, ان کی مالی مدد کی ضرورت ہوتی, وہ ایک خاندان کے ہاتھ میں دے دیا گیا. یہ رفادہ ایک منسٹری کا نام ہے, وہ اس منسٹری کے ذمہ دار ایک قبیلے کو بنایا. پھر اس کے بعد سدانہ, خانہ کعبہ کی حفاظت, اس کے غلاف کو تبدیل کرنا, اس کی چابی کی ذمہ داری, اس کو کھولنا بند کرنا, اس کی صفائی کرنا, وہ بھی ایک قبیلے کے ذمے میں دے دیا. وہ باضابطہ ایک منسٹری بنائی گئی, ایک وزارت تھی. اور اس کے علاوہ تقریباً انہوں نے 26 منسٹریاں بنائی تھیں, شعبے بنائے تھے. کون؟ حضرت قصی. یہ دنیا میں سب سے پہلے اس طرح شعبے جات کو تقسیم کر کے, جیسے ایک جمہوری نظام ہوتا ہے, ایک ڈیموکریسی نظام ہوتا ہے, اس طرح سے آپ نے بنایا. اور حضرت قصی کی یہ مہارت تھی کہ پورے عرب میں آپ کا, بلکہ ہر جگہ آپ کا چرچا ہونے لگا. اور حضرت قصی نے اس چیز کو اتنے اونچے لیول تک لے جا کر وہاں مکہ مکرمہ کو پوری دنیا میں متعارف کیا کہ لوگ یہاں کی خدمتیں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. ہر قبیلے کو الگ ذمہ داریاں تھیں. یہ تاریخ ہے. اس کے بعد قصی جلدی ہی انتقال کر گئے, حالانکہ ان کو زیادہ وقت نہیں ملا, ان کا زیادہ وقت نہیں تھا. ان کی شادی ہوئی, شادی ہونے کے بعد ان کے گھر جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہ 2 بیٹے تھے, ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف. قصی نے اپنی ساری ذمہ داریاں, اپنی جانشینی عبد مناف کو دے دیا. عبد مناف یہ بہت ہی پاکیزہ اخلاق کے انسان تھے اور لوگوں میں بہت ہی معزز تھے, مکرم تھے. عبد مناف کے ذمے میں جو کام آئے تھے وہ جس طرح ان کے باپ قصی نے بانٹے تھے. اس کے بعد عبد مناف کے بیٹے پیدا ہوئے جو عرب قبیلوں میں نہیں, قریش خاندان میں سب سے افضل انسان سمجھے جاتے تھے, وہ حضرت ہاشم ہیں. ہاشم, ان کا لقب ہاشم اس لیے تھا کہ یہ اتنے فیاض تھے, اتنے سخی تھے کہ اپنا مال کا اکثر حصہ پورا حاجیوں کو کھلانے میں تقسیم کرتے تھے. ایک بار عرب میں قحط پڑ گیا تھا, لوگ بھوکے تھے اور لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی بہت زیادہ آ گئی. تو حضرت ہاشم نے سال بھر روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان کو شوربے میں ڈبو کر لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے, اس لیے آپ کا لقب ہاشم ہوا. ہاشم اس ذمہ داری کو اس طرح سے سنبھالتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تولیت وغیرہ عبد الدار کے پاس تھی. سقایہ, رفادہ, جس کو میں ابھی نام دے کر کے جو منسٹریاں بتایا کہ یہ الگ الگ قبیلوں کے ذمے تھی, تو عبد الدار جو ایک ان کے پردادا کے ہی خاندان میں لوگ تھے, انہوں نے بدعنوانیاں شروع کی تھیں, ٹیکس لگایا, حاجیوں سے پیسہ لیا. یہ تمام چیزیں ہونے کی وجہ سے حضرت ہاشم نے وہ ذمہ داریاں بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں. اب قریش خاندان میں حضرت ہاشم کے پاس جو ذمہ داریاں تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ رفادہ یعنی حاجیوں کو مالی مدد دینے کے بھی آپ ہی ذمہ دار تھے. سقایہ, مینا میں حاجیوں کو پانی پلانے کے ذمہ دار بھی آپ ہی تھے. اور سدانہ, خانہ کعبہ کی چابی اور کلید بردار جو کہتے ہیں, وہ بھی ذمہ داریاں آپ نے لے لی تھی. اتنا ہی نہیں, ندوہ ایک وہاں کی ایسی بیٹھک کا نام ہے جو عدالت بھی ہے, پارلیمنٹ بھی ہے, مشورے کی جگہ ہے, جہاں سب کے فیصلے کیے جاتے تھے, وہ بھی حضرت ہاشم کے ذمے میں تھی. حضرت ہاشم, ان کا بھی معاملہ ایسا ہوا کہ انہوں نے شادی فرمائی اور ان کے ہاں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جن کا نام شیبہ تھا. حضرت ہاشم کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا شیبہ, اور اس کے بعد حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا. شیبہ بچپن میں ہی اپنے باپ سے محروم ہوئے, اور ان کے چچا تھے مطلب, جن کا نام تھا, ہاشم کے بھائی, سگے بھائی تھے. مطلب نے یہ شیبہ کو گود لے لیا اور پرورش کی, اور اتنی اچھی پرورش کی کہ لوگ جو ہے شیبہ کو ان کے اصلی نام کی بجائے مطلب کا غلام یا مطلب کا بیٹا کہتے ہوئے عبد المطلب ہی کہنے لگ گئے. یہ عبد المطلب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے دادا ہیں. عبد المطلب, ان کا اصل نام شیبہ ہے. اب یہ خانہ کعبہ کی تولیت کی ذمہ داری سب سے لمبے عرصے تک سنبھالنے والے یہی ہیں. کافی لمبا ٹائم ان کو ملا. عبد المطلب کے زمانے میں ہی وہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا جو ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا. یہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا. حضرت عبد المطلب کے بھی تقریباً
کافی اولاد ہوئیں، بیٹے ہوئے 12 کے قریب ان کی بھی اولاد ہوئیں. آپ نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں اپنے سارے بچوں کو جوانی کے حالت میں دیکھ لوں تو ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. جب سارے بچے آپ کے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے اور اس کے بعد آپ نے قرعہ اندازی کی اپنے بیٹوں کے نام نکال کر کے کہ کس بیٹے کا نام نکلے گا جس کو قربان کیا جائے. تو آپ نے جب قرعہ اندازی کی تو آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا. قربانی کے لیے حضرت عبداللہ کا نام نکلا. حضرت عبد المطلب کے وہ سب سے زیادہ محبوب تھے، نور نظر تھے. آپ نے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں. تو سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے معاملات اللہ کے حوالے اس کو چھوڑ دو. پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے اس نور نظر محبوب بیٹے کی قربانی کی بجائے ان کی جگہ 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں. تو 100 اونٹ قربان ہوں گے لیکن آپ کے بیٹے کی قربانی بھی مان لی جائے گی کہ آپ نے بیٹے کو بھی قربان کیا. آپ نے حضرت عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کیے. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے انا ابن الذبیحین، اے لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے، دوسرے ذبیح میرے باپ عبداللہ ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ حضرت شیبہ عبد المطلب، حضرت عبد المطلب جو خانہ کعبہ کی تولیت کو سنبھالتے رہے، یہ تاریخ یہاں تک آئی. آل اسماعیل ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. تاریخ کو میں نے شروع کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. پھر اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی تولیت سنبھالتے رہے اور اس کے بعد اپنے سارے بیٹوں کی شادیاں کیں. ان میں اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی آپ نے کہ ایک قبیلہ جو مدینہ طیبہ میں آباد تھا وہب بن عبد مناف کا، ان کی بیٹی حضرت آمنہ سے کی، جو سب سے معزز قبیلے کی خاتون تھیں، پاکیزہ تھیں، طیبہ تھیں، طاہرہ تھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کی. یہ شادی بھی بڑی مشہور شادی ہوئی کیونکہ حضرت عبداللہ کو کئی عورتیں دیکھتی تھیں اور شادی کی خواہش رکھتی تھیں. مکہ میں کئی لوگوں نے پیغامات دیے تھے اور اس کے بعد جب حضرت آمنہ سے انہوں نے شادی کی تو ایک خاتون ہے جو حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے بہت کوشش میں لگی تھی. انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور اس کے بعد کہا شادی کے بعد تمہاری پیشانی پر کوئی چیز چمکتی تھی وہ اب نظر نہیں آتی ہے، پہلے میں دیکھا کرتی تھی، جس پر میں گرویدہ تھی میرے عزیزوں وہ چمک اور وہ نور کوئی اور نہیں میرے مصطفیٰ کا نور نبوت تھا جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا ہے اور ان کے باپ حضرت عبداللہ تک آیا. پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے نکاح کر کے رہ رہے تھے اور تجارت کی غرض سے آپ حضرت عبداللہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے. درمیان میں جو یثرب علاقہ تھا آج کا وہ مدینۃ المنورہ ہے، وہاں حضرت عبداللہ کو کچھ بیماریاں ایسی لگ گئیں کیونکہ یثرب جو علاقہ ہے اس کو پہلے بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، وہاں جو جاتا بیمار ہو جاتا تھا. اس وقت انہوں نے وہاں کا سفر کیا تھا اور بیماریاں لگ گئی اور آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ کا. اور پھر چند ماہ گزرے تھے، 6 مہینے کے بعد پورے عالم میں جو ایک عجیب کیفیت طاری تھی. عرب کی یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اب حالات کیا تھے. حضرت آمنہ کے گھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمل سے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اب پس منظر بتاتا ہوں، بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں دنیا میں کیا چل رہا تھا اس وقت، حالات کیسے تھے. اس کو میں ڈیوائیڈ کر کے اگر بتاؤں سیاسی حالات اور مذہبی حالات. سیاسی حالات میں یعنی پالیٹکس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حکومت اور تسلط قبضہ زیادہ کس کا تھا. اس دور میں سب سے بڑی 2 حکومتیں تھیں، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر. روم کی حکومت اور فارس کی حکومت، ان دونوں کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ سپر پاور طاقتیں تھیں. عرب میں بعض لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے، بعض لوگ رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے. مذہب کے اعتبار سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اب یہ حالات تھے کہ حکومت اور تسلط، قبضہ، سیاسی اثر و رسوخ سب سے زیادہ یہ 2 حکومتوں کا تھا.
جس کی وجہ سے آئے دن نئی نئی جنگیں ہوتی تھیں. رومن ایمپائر یہ چاہتی تھی کہ دنیا پورا قبضہ کر لیں, پرشین ایمپائر یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا ہم قبضہ کر لیں. اس آڑ میں دو سپر پاور کے ٹکراؤ میں پوری دنیا میں جنگیں روز روز چلتی رہتی تھیں. یہ حالات تھے سیاسی. عرب لوگوں کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی, ان کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی, لیکن وہی مکہ مکرمہ سے جو ان کے خاندانی حالات کی سرداری چلتی تھی بس. لیکن دنیاوی حکومت کے اعتبار سے یہ لوگ پرشین ایمپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے یا پھر رومن ایمپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے. یہ دو طرح کی حکومتیں چل رہی تھیں. اب مذہبی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پوری دنیا کو, 4 حصوں میں. فارس جس کو آج پرشیا کہیں آپ, ایران جو آج کے دور کا ہے, اس کی سرحدیں اور بھی بڑی تھیں, بلند تھیں. پرشیا یا جس کو اس وقت پرشین ایمپائر کہا جاتا ہے. مذہبی حالات کیا تھے ان کے؟ مذہبی حالات اتنے خطرناک تھے کہ ان کے ہاں شروع سے کبھی ایک خدا کا تصور آیا ہی نہیں. یہ شرک میں ہی مبتلا رہی قوم ہے. ہمیشہ بتوں کی, ہمیشہ آگ کی پرستش کرنے میں سب سے زیادہ مشہور قوم ہے یہ پرشیا کے لوگ, یعنی فارس کے لوگ. آگ کی پوجا میں ان کا کوئی نام ثانی نہیں تھا. 1000 سال تک ایک آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے یہ لوگ. اس طرح کئی بت کدے تھے, کئی آتش کدے تھے. یہ فارس کے علاقے میں یہ حالات تھے کہ ایک خدا کا تو تصور ہی نہیں تھا, اور غلبہ ایسا تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا اس کی عبادت کی جاتی تھی, جو مال والا ہے اس کے سامنے سجدے ہوتے تھے, جس کی طاقت ہے اس کے سامنے جھک جائے. یہ حالات پرشیا کے تھے. اور روما کے حالات کیا تھے؟ جو رومن ایمپائر ہے روم, یہاں پر عیسائی زیادہ طور پر آباد, اس زمانے میں بھی تھے پہلے سے بھی, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں کے ذریعے سے جو دین پھیلا وہ روما میں زیادہ تھا, جو آج کا اٹلی ہے, یونان ہے اور جورجیا وغیرہ کے علاقے آج یہ سب رومن ایمپائر کے انڈر میں تھے, اور یہاں عیسائی زیادہ تھے. لیکن ایسے عیسائی کہ اصل عیسائی دین کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا. جو دین الہی تھا, اللہ کا دین تھا, عیسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے, اس کو انہوں نے اتنا خلط ملط کر دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ جگہ مجسمے, اسٹیچو بنائے ہوئے تھے. مریم علیہ السلام, سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے ساتھ میں پوجنا شروع کر دیا. تثلیث کا عقیدہ, ٹرائنیٹی جس کو یہ کہتے ہیں, 3 خداؤں کا تصور ان کے گھر میں رواج پا گیا تھا. پورے روما میں یہی تھا. ایک خدا کی عبادت یہاں بھی ختم تھی. 2 بڑی طاقتوں کے انڈر میں شرک اور بت پرستی اور کفر بہت سر چڑھ کر بول رہا تھا. یہاں اللہ کو پہچاننے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً ناپید ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ کا عروج ہوا آسمانوں پر, آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جو اٹھایا, وہ زمانہ بیت کر کے بھی 570 سال گزر رہے تھے. ان 570 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر 570 سال کا زمانہ, اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے. زمانہ فترت 2 نبیوں کے بیچ کے زمانے کو کہتے ہیں. اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا, جس کی وجہ سے حالات اتنے گمبھیر تھے. پرشیا کے حالات میں نے بتایا, جگہ جگہ آگ کی پوجا, آگ کی پوجا, آگ کو ہی طاقتور مانا جاتا. اور روما میں تھا, عیسائی تو تھے لیکن ایسے کہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ, مریم بھی خدا ہیں, عیسیٰ بھی خدا ہیں اور وہ بھی خدا ہے. 3 خداؤں کی عبادت. اور اس کے علاوہ راہبوں کا, پادریوں کا حال تو یہ تھا, اللہ کی پناہ, وہاں کے جو عبادت خانے تھے, جو چرچ تھے, جو کلیسا تھے, وہ عبادت کے نہیں تھے, وہ عیاشیوں کے اڈے تھے. کوئی عورت جاتی تو ان کے ہاتھ میں بچ کے باہر نہیں آتی, اس کے ساتھ وہ منہ کالا کر لیتے. یہ جو بڑے بڑے راہب تھے ان کا حال یہ تھا. اور وہ سیاست میں بھی اس طرح ملوث تھے کہ جب تک کنیسہ میں یعنی چرچ میں کوئی شخص مال نہ لا کر کے دے, اس کے لیے بددعائیں کرتے تھے, اس کی تباہی کا انتظام کرتے, بلکہ فوج کی سرکشی کے ساتھ ایسے لوگوں کو مار کر ختم بھی کر دیتے تھے. اور اس کو کہتے تھے کہ یہ جس کو جس طرح آج ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دھرم دروہی ہے, دین چھوڑا ہوا آدمی ہے. یہ عیسائیوں کا تسلط ایسا تھا, ان کا قبضہ ایسا تھا, پادریوں کا عیاشی کے اڈے بنا دیے گئے تھے. جتنے وہ عبادت خانے تھے, جتنے عبادت خانے تھے وہ عیاشیوں کے اڈے بنے ہوئے تھے. اور ان کے ہاں یہ سب چیزیں عام, جو اخلاق دینے آئے تھے, جو اچھا مزاج دینے آئے تھے, وہی ان کے علماء, ان کے راہب پورے ایسے تسلط کے ساتھ
گندگیاں پھیلا چکے تھے. یہ روما کے حالات تھے, پرشیا کے حالات وہ تھے. اب دنیا میں تیسرا ایک بڑا طبقہ جو اپنا اثر رکھتا تھا, اپنا رسوخ رکھتا تھا, وہ ہندوستان کا تھا. ہندوستان جس کو ہم اکھنڈ بھارت کہیں, یہ ہندوستان, اس کی سیمائیں, اس کی سرحدیں اتنی نہیں تھی جو آج کشمیر سے کنیا کماری تک یا گجرات سے لے کر کے بنگال کی کھاڑیوں تک ہے, بلکہ اس کی سیمائیں ایران کی سرحدوں تک پہنچتی تھی. افغان, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال جو آج ایک الگ الگ ریاستوں میں, الگ الگ ملکوں میں تبدیل ہیں, یہ سب ہندوستان کے علاقے ہوا کرتے تھے. ہند اس وقت کے حالات کیا تھے ہندوستان کے, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے 570 سال کے بعد ہندوستان کے حالات بڑے دیگرگوں تھے, کیونکہ یہاں پر بھی شروع سے بت پرستی بہت زیادہ تھی. بلکہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے اس وقت ہندوستان کی آبادی اگر 1 کروڑ تھی تو یہاں کے خدا جو بنائے گئے تھے وہ 2 کروڑ تھے. یعنی انسانوں کی آبادی سے بڑھ کر کے خدا تراشے گئے تھے. ہر قبیلے کا نہیں, ہر خاندان کا نہیں, بلکہ ہر انسان کا 2 خدا, 3 خدا, 4 خدا, جس کی جیسی حیثیت ویسے خدا بنائے ہوئے تھے. اور یہاں پر اخلاقی حالات اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی اس طرح کہ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا, کاسٹزم میں یہ لوگ ایسے ملوث تھے کہ برہمن الگ, شودر الگ, دلت الگ, چھتریہ الگ, یہ سب چیزوں کو کاسٹ میں بدل کر کے, ایسے کہ کسی دلت کو ایک مقدس کتاب چھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی, برہمن سے مصافحہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. اگر کسی دلت نے برہمن کی لڑکی کو چھو بھی لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا, اور اگر گیتا کے شلوک سن لیتا تو اس کے کان میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا جاتا تھا. یہ سب حالات یہاں کے تھے. یعنی اخلاقی پستی, اخلاقی گراوٹ یہاں پر بھی تھی. روما کے حالات بھی اچھے نہیں تھے, پرشیا کے حالات بھی اچھے نہیں تھے, ہندوستان کے حالات بھی. اور عورتوں کے لیے تو یہ اس قدر سخت تھے, اللہ اکبر. یہاں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو عورتیں ساتھ میں اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ آگ لگا لیتی, جس کو ستی کہا جاتا تھا. ستی ایک رسم ہے, تاریخ میں آج بھی موجود ہے. بیوہ عورت کو جینے کا حق نہیں تھا. بیوہ عورت اپنے شوہر کی آگ کے ساتھ خود بھی جل جاتی تھی, وہ چاہے جوان ہو, چاہے 2 مہینے کی دلہن کیوں نہ ہو, اسے جلا دیا جاتا. چند سالوں کے بعد پھر جلانے کا رواج ختم ہوا, پھر بیوہ عورت کو جنگلوں میں بھیج دیا جاتا کہ وہ وہاں رہے, وہیں آباد رہے. اس کا گھر میں آنا اب شگن, آج تک یہ بری روایت موجود ہے. جاہلوں کے آج بھی پائی جاتی ہے, غیر مسلموں کے ہاں کہ اگر کوئی بیوہ عورت اچھے تقریبات میں شامل نہیں ہو سکتی, اچھے فنکشنز میں نہیں آ سکتی, کھانے پکانے کے وقت نہ آ جائے, یہ اب شگن ہو جائے. عورت اگر حیض اور نفاس کے عالم میں ہو تو اس وقت تو اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا. اس کا گلاس الگ, اس کا برتن الگ, اس کا کھان پان الگ, بلکہ جانوروں کا جس طرح سے الگ رکھا جاتا تھا عورت کا بھی الگ رکھا جاتا تھا. عورت کو پستی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا. یہ تاریخ یہاں کی تھی, ہند کی. 3 بڑے طبقے دنیا کے میں بتا رہا ہوں, ایک روما میں, ایک پرشیا میں, ایک ہندوستان میں. اخلاقی پستی اس قدر تھی, کفر و شرک غالب تھا, اور اس کے علاوہ اب چوتھی ایک قوم بچتی ہے. ان سب کے بیچ میں اگر کوئی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتی تھی, کوئی تھوڑا بہت اچھا مزاج رکھتے تھے, تو اس زمانے میں عزت تھی, تو وہ بنی اسرائیل کی تھی جو یہودی تھے, بنی اسرائیل. لیکن ان کے حالات ایسے تھے کہ غرور و گھمنڈ ان کو اتنا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ پوری روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہم ہیں, اللہ کے محبوب ہم ہیں, اللہ کے بیٹے ہم ہیں, ہم کو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا, کبھی اللہ ہم کو آگ نہیں دکھائے گا. یہ سب اتنا غرور تھا اپنے افضل ہونے کا کہ کوئی نبی آتے تو ان نبیوں کا قتل بھی کر دیتے. ان بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے 10,000 کے قریب نبیوں کا قتل کیا ہے, 10,000 کے قریب نبیوں کا قتل کیا یہ بنی اسرائیل. اور اللہ کی لعنت ان پر ایسی, اللہ کا غضب ان پر ایسا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں آپ. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ وباءوا بغضب من اللہ, وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹی ہوئی قوم ہے. یہودی جو تھے بنی اسرائیل, اس دور میں ان کا حال یہ تھا کہ تھوڑے بہت یہ بت پرستی تو نہیں کرتے تھے, دوسرے خداؤں کی طرف جھکتے تو نہیں تھے, لیکن سود خوری ان کی فطرت میں داخل تھی.
سود اتنا کھاتے تھے کہ کسی بھی غریب کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے. سود کا نظام سب سے زیادہ یہ یہودیوں کی طرف سے, اور آج بھی پوری دنیا کو کریڈٹ کے پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرنے والی قوم کوئی اور نہیں, یہ اسرائیلی ہیں, یہ یہودی ہیں. پوری دنیا کو کریڈٹ بانٹ کر کے, ان کو قرضہ دے کر کے, ادھار دے کر کے اس پر نفع لینا, اس پر انٹرسٹ کمانا, یہ یہودی فطرت میں داخل تھا. اور یہ سود کی لعنت ان کے ساتھ آج سے نہیں پہلے سے ہے. اس کو حلال سمجھ کر کے کھاتے ہیں, اس کو ترہ امتیاز سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری عقل مندی ہے, ہماری دانائی ہے کہ ہم پوری دنیا کا مال اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اس کو وہ اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ کا غضب ہے ان کے ساتھ. یہ چوتھی قوم تھی جو برائیوں میں ملوث تھی, سود خوری میں ملوث تھی, نبیوں کا قتل, بلکہ کتابوں کو یوں پھینک دیتے, اگر ان کے مزاج کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو پھینک دیتے اور کہتے یہ کتاب اللہ کی ہے نہیں. تورات کو نہیں مانتے, تلمود کو نہیں مانتے, جس کو آج اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے, یا بائبل کو نیو ٹیسٹمنٹ جو انجیل ہوا کرتی, ان کتابوں کو پھینک دیتے. ان کے مزاج کے مطابق اگر آیتیں ملتی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھینک دیتے. یہ چوتھی قوم تھی. اب دنیا کی یہ حالات تھے, دنیا میں یہ حالات, جہاں جہاں دیکھیں عورتوں کا استحصال یا پھر زنا, شراب نوشی, یہ سب عروج پر تھے. روما میں, پرشیا میں, ہندوستان میں, اور بنی اسرائیل یہودیوں کے درمیان. اب جو پانچویں قوم الگ بنتی ہے وہ عرب کی سرزمین پر تھی, عرب لوگ تھے. عرب جو آل اسماعیل ہیں, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, یہ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے منتخب زمین پر, لیکن کثرت سے ان کے ہاں بھی برائیاں گھر کر گئی تھیں. یہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے ہاں بتوں کی تراشنے کی عادت بڑھ گئی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنا لیے تھے. خانہ کعبہ جو مرکز تھا وحدانیت کا, اس خانہ کعبہ کے اندر بھی انہوں نے بت رکھ دیے تھے. اور خانہ کعبہ کی چھت پر ایک بت ہوا کرتا تھا جس کا نام حبل تھا, ایک بت تھا جس کا نام عزا تھا. اس کی پوجا کرنا تو حج کے ارکان میں شامل کر دیا تھا, حج کے ارکان میں تھا عزا کی پوجا کرنا. یہ حبل وہاں پر تھا. لات ایک بت کا نام تھا, عزا تھا, منات تھا. یہ سب بتوں کے نام ہیں جو انہوں نے کوئی صفا مروا پر رکھ دیے تھے, کچھ کو خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا تھا, کچھ کو دروازے کے اندر رکھا تھا. طواف کرتے تھے ان بتوں کے سامنے آ کر کے, ننگے طواف کرتے تھے, بغیر کپڑے کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے, ایک ہاتھ آگے اور ایک ہاتھ پیچھے رکھ کر کے, مرد ہو کہ عورتیں ہو, اس طرح سے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے. یہ برائیاں ان کے ہاں بہت اخلاقی پستی میں گرتے چلے آئے. اور اس کے بعد یہ بت پرستی اتنے عروج پر ہو گئی, اتنے عروج پر ہو گئی کہ یہ اپنے خداؤں کے چڑھاوے اتنے چڑھاتے تھے. دور دراز سے لوگ آتے تھے تو سال میں ایک مرتبہ ان خداؤں کے نام پر انسانوں کی بلی بھی چڑھتی تھی. کوئی جوان منتخب کر لیا جاتا اور وہ خوشی سے تیار ہوتا, اپنی گردن اس کی رکھ دی جاتی, مینا کی وادی میں اس کو ذبح کر دیا جاتا, کاٹ کر کے اس کا خون بتوں کو لگا دیا جاتا, اور یہ کہتے کہ ہم مقرب ہو رہے ہیں, ہم مکرم ہو رہے ہیں, ہم عزت والے ہو رہے ہیں. یہ تمام چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ ان کے ہاں شراب بہت زیادہ عام تھی. چوری کرنے والے کچھ قبیلے خاص تھے عرب میں, اور ان کا پیشہ ہی تھا راستے پر رکنا اور جاتے آتے قافلوں کو ڈاکہ زنی کرنا اور مال لوٹنا. اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ان کے ہاں بھی اچھے حالات نہیں تھے. عورتوں کو تو مشین سمجھتے تھے, شادی کا کوئی ایک سسٹم نہیں تھا. کوئی مرد چاہے تو 100 رکھ لے, کوئی 50 رکھ لے, کوئی 60 رکھ لے, نہ شادی کا کوئی سسٹم ہے, جتنی عورتیں چاہے وہ رکھ سکتا تھا. اور پھر اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ سارا سلوک تو تھا ہی, لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ناک بھون سکیڑتے تھے. بلکہ کئی ایسے عرب قبیلے تھے جو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کی گردن مروڑ کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ عرب کی سرزمین پر پائے جانے والی چیزیں. شراب کو 60 سال 70 سال پرانی شراب جمع کر کے پینے کو فخر محسوس کرتے, اور جوا ایسے کھیلتے تھے, ایسے کھیلتے, حرم کی سرزمین پر جوا کھیلتے. اور بازی میں کیا کیا لگاتے, بازی میں صرف پیسہ نہیں لگاتے, اپنی عورتیں بھی بازی میں ہار دیتے تھے. کوئی جوے میں کسی کی عورت جیت لیتا, کسی کی بیٹی جیت لیتا, کوئی کسی کی بہن جیت کر کے آتا. یہ قمار بازی, یہ جوا بازی اس قدر عام تھی. میں نے دنیا کے یہ سطحی حالات مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھے. سیاسی حالات میں اثر و رسوخ 2 طاقتوں کا تھا, پرشین امپائر اور رومن امپائر. مذہبی حالات میں
الگ الگ تھے، ہندوستان کے حالات کیا تھے اور پرشیا کے، روما کے، اسرائیل اس وقت تھا نہیں، اگرچہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن یہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے لوگ تھے یہودی، ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، عربوں کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، یہ اس قدر کفر و شرک کے مینارے بلند تھے، اللہ کہنے والی قوم پوری دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں تھی، ایک خدا کی عبادت کرنے والی مجموعی طور پر کوئی قوم آباد نہیں تھی، ایک قائد کے اندر، ایک امام کے پیچھے چلنے والی قوم کہیں نہیں تھی، ہر ایک نے اپنے خدا بنائے، کچھ لیڈروں کی پوجا، کچھ حکمرانوں کی عبادت، کچھ جگہ پر ایسے حالات ہندوستان میں تھے کہ اپنے ہی آلہ تناسل کی پوجا کرتے، عورتوں کی شرمگاہوں کی پوجا، مردوں کی شرمگاہوں کی پوجا جو آج تک چلی آ رہی ہے، یہ اس قدر گرے ہوئے حالات تھے کہ چوہے سے لے کر بلی تک، بلی سے لے کر سانپ بچھو تک کوئی خدا ہونے سے بچ نہیں سکا ان کے ہاتھوں میں، سب خدا بنا لیے۔ ان کثیر گمراہیوں کے حالات میں بتاؤ میرے عزیزو، مشیت ایزدی کو جلال آ ہی گیا، رب ذوالجلال کے رحمت میں جوش تلاطم آ ہی گیا، جب حالات اس قدر دیگرگو خراب تھے تو پھر رب ذوالجلال نے اس زمانے فطرت کو ختم کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے جو زمانہ چل رہا تھا 570 سال گزر گئے، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، حالات جب اس قدر خراب ہو گئے، رب ذوالجلال کی مشیت کو، اس کی رحمت کو جوش آیا، پھر مولا نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب کیا، اور پھر اللہ نے اس سرزمین کو منتخب کرتے ہوئے عظیم خاندان قریش کو منتخب کیا، قریش کے خاندان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا، بنو ہاشم سے عبد المطلب اور عبداللہ کے گھر کو منتخب کیا، عبداللہ کے گھر سے بی بی آمنہ کے بطن کو منتخب کیا، اور پھر رب ذوالجلال نے تاریخ کی ان کالے اندھیروں کو ہمیشہ کو ختم کرنے کے لیے بی بی آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو نور نبوت کو ظہور فرمایا، نور نبوت کو ظاہر فرمایا۔ تاریخ کا یہ وہ دن ہے جو پوری دنیا کا انقلاب لا چکا تھا، ایسی روشنی لا چکا ہے، ایسی روشنی کہ میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات عرض کر دی تھی، 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ السلام علیکم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں جس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن